اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں سمجھتا ہوں اسکرین آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آج جیسا کہ پہلا 2 لیکچر جو تھا وہ انٹروڈکٹری تھا، اس میں انٹروڈکشن وغیرہ سے ریلیٹڈ باتیں ہوئی تھیں. انشاءاللہ آج فرسٹ 5 منٹس کے بعد پہلے 5 منٹ ہم اپنے سورسز کو انٹروڈیوس کریں گے جن بکس کو ہم استعمال کرنے والے ہیں اس پوری سیریز کے درمیان، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر انشاءاللہ ہم جو اوریجنل سیرہ سیریز ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اثرات جو عرب کے اوپر تھے اس سے بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ پوری جو ہے وہ سٹوری ہمارے سامنے کلیئر ہو کے آ جائے. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیکسٹ میسیجز جو ہیں وہ چیٹ باکس میں نہ کریں، حتی الامکان میکسیمم کوشش کریں کہ اس میں میسج نہ کریں. اگر آپ کو کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہاں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ عام طور پہ وہاں پہ لکھیں گے تو پھر ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر ہوگا تو بات اس طریقے پر ڈیلیور نہیں ہو پائے گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج میں پہلا 5 سے 7 منٹ آپ کو تھوڑا انٹروڈیوس کر دوں کہ جن کتابوں کو ہم یوز کرنے والے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا ایک لے آؤٹ ہے، جو آؤٹ لائن ہم نے بنایا ہے اس کے اکارڈنگ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس سے پہلے یعنی لاسٹ ٹرن پہ ہم نے جو آپ کو ارلیسٹ سورسز آف سیرہ ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی انٹروڈکشن دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ پہلی جنریشن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں عروہ ابن زبیر ابن العوام یہ بہت مشہور تابعی ہیں، اور یہ زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں. زبیر ابن العوام کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، زبیر ابن العوام ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں عروہ. یہ سب سے پہلی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت ہی سسٹمیٹک وے میں سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو کو ریٹن وے میں ریکارڈ کرنا شروع کیا. تو ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اور سیرت پہ جو سٹارٹنگ کام ہے وہ صحابہ کے دور میں ہی شروع ہو گیا. تو یہ خود جو شخصیت ہیں یہ حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوئی، عروہ ابن زبیر، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، ناتی جن کو کہا جاتا ہے ہمارے. تو یعنی ان کا مقام مرتبہ آپ سمجھ سکتے ہیں. دوسری شخصیت جو مشہور ہیں وہب ابن منبہ، یہ بھی تابعی ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، اور بہت ساری احادیث انہوں نے روایت بھی کی ہے. تو مشہور شخصیت ہیں، یہ بھی سب سے ارلیسٹ سورسز ہیں سیرہ کو ریکارڈ کرنے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے ان میں جو ارلیسٹ سورسز ہیں ان میں سے یہ ہیں. تیسری جو مشہور شخصیت ہیں وہ ان تینوں میں سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور اسلامی علوم میں خصوصاً علم حدیث میں جن کا نام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، ابن شہاب الزہری. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچر ہیں اور بہت مشہور محدث ہیں. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ امام مالک نے جو حدیث جمع کرنے کا کام کیا ہے اور بعد میں امام بخاری نے جو حدیث جمع کرنے کا کام کیا ہے وہ اسی پیٹرن کو فالو کیا ہے جس پیٹرن پہ امام ابن شہاب الزہری جو ہے وہ انہوں نے حدیث کو جس طریقے پہ جمع کیا ہے. اور ان کو یعنی 6 تابعین ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے علم حدیث کے مدار ہیں، یہ یعنی جن کو کہہ لیجئے کہ وہ علم حدیث جو ان چاروں کے ارد، ان 6 کے ارد گرد گھومتا ہے، ان میں سے ایک بہت مشہور ہے ابن شہاب الزہری. تو یہ جہاں علم حدیث میں ان کا اونچا مقام ہے وہیں سیرت کے ریکارڈنگ میں بھی ان کا بہت اہم رول ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے. دوسری بات، دوسری جنریشن میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت، میں صرف مشہور لوگوں کا نام بیان کر رہا ہوں، سب سے مشہور شخصیت جو ہے وہ ابن اسحاق کی ہے. اور ابن اسحاق آج یعنی جو شخص بھی سیرت کی کتاب کھولتا ہے، کوئی بھی کتاب دنیا کی آپ کھول لیجئے، اس میں سب سے زیادہ حوالات جو ہیں وہ ریفرنسز جو دیے جاتے ہیں وہ ابن اسحاق سے دیے جاتے ہیں. اور بہت مشہور، بہت یعنی طویل کتاب تھی یہ. تو اصل میں یہ کتاب 2 بار لکھی گئی تھی. امام ابن اسحاق نے سب سے پہلے جو ہے وہ عباسی خلیفہ جو تھا اس کے کہنے پہ، منصور عباسی خلیفہ تھا، اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا کہ ابن اسحاق کو کہ آپ سیرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پر کوئی کتاب لکھی. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو یعنی کتاب اتنی طویل ہو گئی کہ کئی گدھوں پہ لاد کے وہ کتاب جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے. تو بادشاہ نے جب کتاب کی لمبائی چوڑائی دیکھی تو اس نے کہا کہ اس کتاب کو تھوڑا چھوٹا کیا جائے. تو پھر ابن اسحاق نے خود سے وہ کتاب چھوٹی کی. تو اب وہ چھوٹی کتاب جو ہے وہ 18 جلدوں میں ہے.
تو یہ سب سے زیادہ کمپریہنسو سورس ہے سیرت کا، اور اس میں بہت طویل ڈسکشنز ہیں، یعنی صحابہ کرام کے گھوڑوں کا بھی ذکر ہے، صحابہ کرام نے گھوڑوں پہ جو اشعار پڑھے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، پوئٹریز وغیرہ کا، دور جاہلیت کی جو پوئٹریز ہیں ان کے بارے میں بھی، عربی پوئٹس ان کے بارے میں بھی ڈسکرپشن ہے، پھر ان کے گھوڑوں کی نسلوں کے بارے میں بھی، یعنی بہت طویل کتاب ہے۔ اسی کتاب کو تھرڈ جنریشن میں سمجھیے، یوں سمجھ لیجیے کنسائز کیا، اس کو ریفرنس بک سمجھتے ہوئے وہ کام کیا ہے امام ابن ہشام۔ تو امام ابن ہشام جو تھرڈ جنریشن میں سب سے سگنیفیکنٹ نام ہے سیرت کے کام میں، اور انہوں نے بہت، یعنی ابن اسحاق کو کنسائز کیا، تو ابن ہشام جو ہے وہ سیرت کی اگین ایک بہت مشہور ریفرنس بک ہے، جو کہ یوں سمجھ لیجیے کہ کنسائز فارم آف ابن اسحاق ہے۔ ایک اور تھرڈ جنریشن میں مشہور کتاب ہے طبقات ابن سعد، یہ بھی بہت یعنی کمپریہنسو ہے، لیکن اس میں کچھ روایتیں ہیں جو مختلف ہیں ابن ہشام سے، اس لیے اس کو ایز اے ڈفرینٹ سورس بک ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو تین مشہور سورس جو اب ہمارے پاس اور اس جنریشن سے آج کی جنریشن تک محفوظ ہیں، وہ یہ تین ہیں، میرے آپ ماؤس کے کرسر کو دیکھ سکتے ہیں، یہ تین نام آپ ذہن نشیں کر لیں۔ ابن اسحاق سب سے مشہور سیرت کی سورس، کوئی بھی سیرت کی کتاب آپ اٹھائیں اس میں اس کتاب کا حوالہ ضرور مل جائے گا۔ دوسرا ابن ہشام، یہ زیادہ یوزر فرینڈلی کہہ لیجیے، اگر ہمارے ٹرمز میں سمجھا جائے تو یہ تھوڑی سی آسان ہے سمجھنا۔ ابن اسحاق بہت لمبی ہے، بہت مشکل ہے۔ اور طبقات ابن سعد، یہ تین مشہور ترین کتابیں ہیں، کلاسیکل سورس ہیں سیرت کے لیے۔ تو یہ ہیں وہ سورسز جن کو عام طور پہ سیرت میں جن کا استعمال کیا جاتا ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ ہم کن کتب کا استعمال کرنے والے ہیں، تو ہم نے 8 میجر ریفرنس ٹیکسٹ استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس کے بیسس پہ یہ پورا کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس کا میں چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ اصل بات کی طرف جو ہے وہ ہم لوگ چلیں گے۔ تو پہلا سورس جو ہم نے سب سے زیادہ جس سے استفادہ کیا ہے اور سب سے زیادہ جس سے استفادہ کریں گے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ more than 40% of the content which I will be delivering in this series will be taken from the noble life of Prophet by علی سلابی، شیخ علی سلابی حفظ اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت مشہور یعنی ابھی زندہ ہیں یہ شخص جو ہیں ڈاکٹر علی سلابی، انہوں نے ہسٹری کے اوپر بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، دا نوبل لائف آف پروفٹ، جو کہ انگلش میں ہے۔ اصل کتاب تو عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ دا نوبل لائف آف پروفٹ، یہ انگلش میں 3 والیوم میں آتی ہے۔ اور علی سلابی صاحب نے ہسٹری پہ بہت دوسرے مضمون پہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے، یعنی خلفائے راشدین کی زندگی ہو، اور بھی بڑی بڑی شخصیات جو اسلام کی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری لائف کے اوپر بہت جامع کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ابھی پریزنٹ ٹائم میں بہت مشہور شخصیت ہیں اور بہت مستند شخصیت ہیں ڈاکٹر علی سلابی، تو ان کی کتاب سے سب سے زیادہ جو ہے استفادہ حاصل کیا جائے گا۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں صرف انسیڈنٹس مینشن نہیں ہیں، بلکہ انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ وزڈمس اور یعنی جو لیسنس کے پوائنٹ ہیں ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے، بہت آسان فہم زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ 3 والیوم میں یہ کتاب آتی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہم جس کتاب کا استعمال کریں گے ایز اے ریفرنس، وہ یہ کتاب ہے، دا نوبل لائف آف پروفٹ بائی ڈاکٹر علی سلابی۔ دوسری کتاب جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوگا، اور جو سمجھ لیجیے کہ جامع ترین کتاب ہے اس ٹاپک پہ ہمارے لیے جو ایکسیسیبل ہے، وہ ہے امام ابن کثیر کی السیرہ النبویہ۔ یہ 4 جلدوں میں آتی ہے۔ یہ اصل کتاب ظاہر ہے کہ یہ عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ بھی انگلش میں ہو چکا ہے اور یہ انگریزی میں بھی اویلیبل ہے۔ تو السیرہ النبویہ بائی امام ابن کثیر، امام ابن کثیر کو کسی تعریف کی، کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یعنی جو شخص بھی علم تفسیر سے اور علم تاریخ سے تھوڑی بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ امام ابن کثیر جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے آپ میں مایہ ناز ہستی ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں تفسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی۔ تو انہوں نے جو یہ کتاب جمع کی ہے السیرہ النبویہ، یہ سمجھ لیجئے کہ انسائکلوپیڈیا ہے سیرت کی۔ اس میں انسیڈنٹس کے اعتبار سے تحقیق کرنے والے کے لیے، ریسرچ کرنے والے کے لیے اس سے بہترین آپشن جو ہے انگریزی زبان میں اویلیبل نہیں ہے۔ السیرہ النبویہ بائی امام ابن کثیر بہت ریسرچ اورینٹڈ کتاب ہے، تحقیق کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین جو ہے سمجھیے سورس یہی ہے۔ تیسری چیز جو ہم یوز کریں گے وہ ابن ہشام ہے۔ obviously میں نے ابن ہشام کا تذکرہ اس سے پہلے بھی کر دیا ہے، لیکن ہم ابن ہشام اوریجنل یوز نہیں کریں گے، بلکہ ایبریجڈ یوز کریں گے، اور وہ ایبریج جو ہے بہت شارٹ ہے، 400 پیجز میں اس کا یعنی بریف یوں سمجھ لیجیے ابن ہشام ہے۔ اس میں سے ہم بہت سی روایات استعمال کریں گے اپنے اپنے وقت پہ، جہاں پہ جس واقعے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ 3 سورسز ہیں، ابن ہشام کو دوبارہ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی کتاب جو ہم استعمال کریں گے وہ سیرت سرور عالم بائی مولانا مودودی رحمہ اللہ۔
مولانا مودودی چونکہ یعنی آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ مولانا مودودی اپنی لکھنے کی صلاحیت کی وجہ سے اور اپنی بات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور بہت کامیاب شخص ہیں ہند و پاک کے اس خطے میں، کہ اردو زبان میں بہت مشکل مضمون کو بھی بہت آسان طریقے سے عام فہم زبان میں پڑھے لکھے طبقات کو کے لیے اور پڑھے لکھے طبقات کو کنونس کرنے کے لیے، اسلام سے قریب کرنے کے لیے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اپنے آپ میں مایہ ناز ہے۔ اور اگرچہ یہ کتاب اپنے آپ میں مکمل سیرت کی کتاب نہیں ہے، سیرت سرور عالم 3 جلدوں میں ہے، مکمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا حصہ بھی اس کے اندر سیرت کا موجود ہے وہ بہت مؤثر، بہت یعنی عام فہم اعتبار سے بھی اور بہت ہی کریٹیکل پوائنٹس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتی ہے کتاب، تو اس کا بھی ہم بار بار استعمال کریں گے اپنی اس پوری سیریز کے درمیان۔ 5ویں چیز جو ہم یوز کریں گے وہ فقہ آف سیرہ یا فقہ السیرہ کہتے ہیں اس کو، بائی شیخ محمد الغزالی۔ یہ امام غزالی نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ ریسنٹ ٹائمز کے ہیں، اور یہ اور امام ناصر الدین البانی، یہ ان دونوں میں یعنی تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ بھی تھا اور دوستی بھی تھی۔ امام ناصر الدین البانی کا نام آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ علم حدیث میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ تو فقہ السیرہ جو ہے شیخ محمد الغزالی کی، یہ چھوٹی کتاب ہے، 650 پیج تقریباً، اور اس میں یہ تربیت اورینٹڈ کتاب ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے ٹیچر، ایز اے ایجوکیٹر، یا یوں سمجھ لیجیے معلم کی حیثیت سے، تربیت کرنے والے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو پہلو ہے اس کو اس کتاب میں بہت اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہمیں لیسنس لینے ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم اس کتاب سے لیں گے۔ الرحیق المختوم اب چھٹا سورس ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کتاب جو ہے وہ تعریف کی محتاج نہیں ہے آج کے ٹائم پہ، یعنی سیرت میں ایک جلد کے اندر سب سے بہترین کلیکشن جو ہو سکتا ہے وہ یہ کتاب ہے، اور سیلڈ نیکٹر کے نام سے انگلش میں مشہور ہے یہ کتاب۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یعنی ابھی کے زمانے میں جو شخص بھی سیرت کی طرف رخ کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہی کتاب پڑھتا ہے، تو بہت اچھی ہے، بہت مؤثر ہے، بہت ریسرچڈ ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ السیرہ نبویہ جو امام ابن کثیر کی ہے وہ بہت جامع کتاب ہے، اسی کا ناٹ ایگزیکٹلی اسی کا بٹ اسی پیٹرن پہ آپ کو یہ کتاب ملے گی لیکن شارٹ۔ تو الرحیق المختوم اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 7واں سورس جو ہم یوز کریں گے وہ الخصائص الکبریٰ ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی بہت مشہور امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں، اور حدیث کہہ لیجئے، علم قرآن کہہ لیجئے، تاریخ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جو بھی یعنی تفسیر کہہ لیجئے، اس میں اپنے آپ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں جلال الدین سیوطی۔ ان کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، یہ 2 جلدوں میں آتی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم استعمال کریں گے۔ یہ کتاب اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو معجزاتی پہلو ہے، آپ کی زندگی کا جو اعجاز ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو سپر نیچرل ایونٹس ہوئے ہیں، اس پہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا، یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر اگر ایک کتاب جمع کی جائے تو یہ 2 جلد میں الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب جو ہے وہ خاصا اہمیت رکھتی ہے اس فیلڈ۔ 8واں سورس جو ہم یوز کریں گے وہ مارٹن لنکس۔ مارٹن لنکس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ انگریزی زبان میں ابھی سے 20 سال پہلے یہی سب سے اوتھینٹک سورس اور سب سے یعنی واحد اچھا سورس جو ہے 20-25 سال پہلے یہی مانا جاتا تھا، کم سے کم تقریباً 15 سال پہلے تک مارٹن لنکس کی کتاب جو ہے بہت اچھا سورس مانی جاتی تھی، لیکن اس میں کچھ پرابلم ہے۔ لیکن بہرحال میں اس کتاب کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 ارلیئر سورسز سے سب سے زیادہ لیا گیا ہے، ابن اسحاق سے، ابن ہشام سے، اور طبقات ابن سعد سے۔ تو ابن اسحاق سے خود سے روایت نکالنا ایک یعنی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو ابن اسحاق کو ایز اے ریفرنس، اسمالر ریفرنس کے طور پر پڑھنے کے لیے یہ کتاب جو ہے یوز کی جائے گی، اور ابن سعد سے جو روایات لی جائیں گی وہ بھی اس کتاب میں ایک جگہ جمع ہے، تو وہاں سے لینا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اس کتاب کو بھی استعمال کیا جائے گا، لائف آف محمد فرام ارلیسٹ سورسز بائی مارٹن لنکس۔ اور جتنی بھی کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں سے واحد یہ کتاب ہے جو اوریجنلی انگلش میں ہے، باقی تمام کتابیں جو ہیں یہ دیکھیے آپ، علی سلاوی صاحب کی عربی کی کتاب ہے، انگریزی میں ترجمہ ہو چکی ہے، اردو میں بھی ہو چکی ہے۔ یہ سیرہ نبویہ ظاہر ہے کہ یہ امام ابن کثیر کی ہے، یہ عربی میں ہے، یہ اردو اور انگلش دونوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، یہ بھی عربی میں ہے، انگلش میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب اردو میں ہے، سیرت سرور عالم مولانا مودودی کی یہ اوریجنل کتاب اردو میں ہے۔ فقہ آف سیرہ بائی شیخ محمد الغزالی یہ بھی عربی میں ہے لیکن اس کا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ الرحیق المختوم بھی عربی میں ہے لیکن اس کا اردو اور انگلش دونوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور اردو والا ترجمہ بہت مشہور ہے اس کا، انگلش والا ترجمہ اس کتاب کا بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ہے۔
الخصائص الکبریٰ یہ بھی عربی کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. لائف آف محمد فرام ارلیسٹ سورسز بائی مارٹن لنکس، یہ کتاب جو ہے یہ اوریجنلی انگلش میں ہے. باقی بہت سارے اور ویڈیو لیکچرز اور تھیسس اور ریسرچ پیپرز وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی مسلینیس سورسز کا استعمال کیا گیا ہے. اب مسلینیس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تو یہاں اس کا ڈسکرپشن ضروری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب اس بات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ کون کون سے سورسز ہم انشاءاللہ یوز کریں گے. اور اگر آپ نے یہ پورا سیریز جو ہے پابندی سے اٹینڈ کی تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 8 جو پرائمری سورس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا ایک سگنیفیکنٹ مواد، اس کا ایک سگنیفیکنٹ نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس اعتبار سے یہ بڑی کمپریہنسو سیریز ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب جیسا کہ آپ کے سامنے لے آؤٹ آ رہا ہے، اب یہاں سے ہماری اوریجنل سیرت کا جو پروگرام ہے وہ شروع ہونے والا ہے. لے آؤٹ اینڈ پلان ٹو اسٹارٹ وتھ. انیشلی ایک چھوٹا سا لے آؤٹ آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے کہ ہم شروع کہاں سے کریں گے. ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو نسل ہے وہ اس کے اثرات عرب کے اوپر ہیں. ظاہر ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص ریلیشن ہے عرب کے ساتھ. جن بھائی یا بہن کا آڈیو آن ہے وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کا ایک خاص رول ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے عرب کے ساتھ، عرب کی سوسائٹی کے ساتھ. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے عام طور پہ سیرت نگار جو بھی ہوتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروعات کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بہت سگنیفیکنٹ پوزیشن حاصل ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے اندر. تو اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے اندر بھی بہت یعنی خاصی اہمیت حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو. اس لیے وہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تو پورا پرسپیکٹو ہمارے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہو. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا، آپ کی پروجنی کو سمجھنا اور آپ کے اثرات جو ہیں عرب اور غیر عرب ممالک پہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہو جائے گا. ایک تو سیرت کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کے بعض مضامین کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم جو عرب کے مختلف قبائل ہیں سب کا انٹروڈکشن نہیں دیں گے، بہت اہم ہوں گے بس انہی کا انٹروڈکشن دیں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے اکثر لوگ جو سیرت پڑھنے جاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشان مختلف قبائل کے نام سے ہوتے ہیں. تو آپ نام سے بالکل پریشان نہیں ہوں، بہت ضروری جو نام ہوگا میں انہی کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کہوں گا. اور باقی قبائل کے نام آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن اگر آپ ان کو بھول بھی جاتے ہیں، اگر آپ یعنی بگنر ہیں اور ان قبائل کے نام کو بھول جاتے ہیں تو اتنا پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ انٹرمیڈیٹ لیول کے یعنی اسٹڈی کے لیے یا ایڈوانس لیول کی اسٹڈی کے لیے سیرت کے اس پروگرام کو جوائن کی ہیں تو پھر آپ کو ان قبائل کے نام یاد ہونے چاہیے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پرپز کے لیے یہاں آئے ہیں. تو اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کو ان قبائل کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ قبائل ایسے ہیں، کچھ ٹرائبس ایسے ہیں جن کا نام آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ایز اے بگنر بھی. تو انشاءاللہ میں وہ پن پوائنٹ کر دوں گا جب بھی ہم اس مقام پہ پہنچیں گے، یا جب بھی کوئی ایسی ٹرم آئے گا، ایسی ٹرمینالوجی آئے گی یا ایسا کوئی ٹرائب کا نام آئے گا جس کا یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آگے کی اسٹڈی کے لیے، تو وہ انشاءاللہ میں پن پوائنٹ کر دوں گا. پھر عرب کا جو ریلیجن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، عرب کے اندر جو ریلیجیس اثرات تھے، کیا ریلیجیس کلچر تھا اور پولیٹیکل اور ریلیجیس سچویشن ورلڈ کی کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان تمام چیزوں کو ہم پہلے سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو سمجھیں گے. ورنہ بات جو ہے بہت ساری ادھوری رہ جائے گی. تو انشاءاللہ یعنی اس پوری ڈیٹیل کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا ابھی. میں انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام سے اب اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو ہے وہ تمام معاملات کلیئر ہو گئے ہوں گے. تو اب ہم ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بات کو شروع کرنے والے ہیں. چلیے انشاءاللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، یا ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہم کیوں شروع کر رہے ہیں اس سیرت کے پروگرام کو، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں وہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں، ڈائریکٹ یوں سمجھ لیجئے کہ ریلیشن ہے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل کے ایک شاخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپروکسیمیٹلی 2600 ایئرس کا گیپ. اب یہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہسٹوریکل بات ہے، اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن تاریخ کی اسٹڈی سے اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2600 ایئرس کا فرق. ٹھیک. تو اس وجہ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے ہم بات کو شروع کر رہے ہیں.
اور کچھ ورچوز ہیں، کچھ خاص باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کچھ فضیلت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ پہ یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی کیوں شروع کیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 نبی کا ایسا ذکر کیا ہے، 5 رسول کا ایسا ذکر کیا ہے۔ یہ 5 رسول وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو العزم من الرسل، یعنی رسولوں میں، یعنی رسول کی پلورل، رسول میں یا رسولوں میں سب سے زیادہ ہمت والے، عزم والے، بلند مقام والے 5 ہیں۔ یعنی بہت سارے انبیاء علیہ السلام تو تمام ہی بہت بلند مقام والے ہیں، پھر انبیاء میں سے رسول جو ہیں وہ اور بلند مقام والے ہیں، اور تمام رسولوں میں سے 5 ایسے ہیں جو بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ وہ 5 کون کون ہیں؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ اور چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء علیہ السلام کی اور رسولوں کی تاریخ میں سب سے بلند مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہے۔ تو لہٰذا سیکنڈ گریٹسٹ پروفیٹ، سیکنڈ گریٹسٹ رسول جو انبیاء کی تاریخ میں، رسولوں کی تاریخ میں اور پوری انسانیت کی تاریخ میں اگر کوئی ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہ ان کا ایک بہت خصوصی امتیاز ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں سے ان کی بات شروع کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، امام ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین کہا جاتا ہے۔ موحدین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو توحید کو مانتے ہیں۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی یونٹی، مونوتھیزم میں بلیف جو لوگ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ، اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی پوری کائنات کا صرف ایک مالک، خالق اور آقا ہے، ایک بنانے والا ہے، ایک سنبھالنے والا ہے، ایک رب ہے پوری کائنات کا، اس کو کہتے ہیں توحید، اس کانسیپٹ کو، اس توحید کو ماننے والے کو موحدین کہا جاتا ہے۔ تو تمام موحدین دنیا کے اندر جتنے گزرے ہیں ان سب کا امام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، امام الموحدین۔ ایسے تو تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں سب کے سب توحید کے داعی تھے، سب توحید کی طرف بلانے والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خصوصی جانا جاتا ہے ان کی توحید سے محبت اور شرک سے بغض کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خصوصی حیثیت رکھتے ہیں امام الموحدین کے طور پہ، یعنی آپ تمام موحدوں کے امام ہیں، اور پھر آپ ایسے مقام پہ پیدا ہوئے تھے جہاں جو شرک کا اڈا تھا پوری دنیا کے اندر، اس زمانے میں کہیں بھی توحید کی روشنی نہیں تھی، کہیں بھی اسلام کی روشنی نہیں تھی، اور ایسے مقام پہ پیدا ہوئے جو پوری دنیا کے شرک کا مرکز تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ وہ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور کیا سوسائٹی کا ماحول تھا ان کا، لیکن وہ ایسی جگہ پیدا ہوئے ہیں جو شرک کا مرکز تھا پوری دنیا کا۔ اس جگہ پہ پیدا ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی دعوت دی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، تیسرا خاصیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے وہ ایک حدیث، معراج کی جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غالباً بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سے کسی کو بھی ابراہیم کے مشابہ اتنا نہیں پاتا جتنا خود کو پاتا ہوں۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام سے اتنا مشابہ نہیں ہے، اتنا سملر نہیں ہے جتنا کہ میں خود ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست سملیرٹی۔ تو ریزمبلنس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آلسو the reason why we are starting this overall سیرہ پروگرام from ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز جو ہسٹوریکل امپورٹنس ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ ہے، اس پہ آگے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن ہسٹوریکل امپورٹنس کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک قرآن سے ایک شہادت رکھ دوں کہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم کان امۃ قانتا، امت ورڈ جو ہے عام طور پہ پورے گروپ آف پیپل کو، ایک نیشن کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود فرمایا کہ ابراہیم جو تھے وہ ایک امت تھے، قانتن، اطاعت گزار۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو تنہا شخصیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ خود یعنی ابراہیم علیہ السلام پوری امت کی حیثیت رکھتے تھے، پورے نیشن کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اطاعت گزار، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار امت کی حیثیت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ حنیفن، حنیف کہتے ہیں سیدھا، اپرائٹ، یعنی جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام اسی فطرت پہ قائم تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم ہرگز جو ہے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ، یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 120، آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ثم اوحینا الیک، کہ اے نبی اس کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ اتباع کریں ابراہیم حنیف کی ملت کی، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کریں، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ عرب کے ماحول کے اندر، چونکہ عرب میں شرک رائج تھا اور عرب سمجھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ آگے میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں زور دے کے فرمائی وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے کہ خود یعنی امام المرسلین سید النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجیے۔ یہ اپنے آپ میں ابراہیم علیہ السلام کے ممتاز حیثیت کا ایک بہترین شہادت ہے جو قرآن نے خود بیان کر دی سورہ نحل کے اندر۔ پھر ایک درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ صلوات نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ، ان کی فیملی پہ، اس طرح جس طرح تو نے صلوات نازل کی ابراہیم پہ اور ابراہیم کی فیملی پہ علیہ السلام۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص صلوات اور رحمت کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ممتاز حیثیت کو اور واضح کرتا ہے کہ ہم ہر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہو چکی ہے، یعنی جس طرح کی رحمت اللہ تو نے ابراہیم پہ نازل کی، اسی طرح کی رحمت جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ یہ اپنے آپ میں ابراہیم علیہ السلام کے امتیاز اور ان کی خصوصیت کا ایک بہت بڑی شہادت ہے کہ نماز نامکمل ہے، ادھوری ہے اگر ہم یہ درود نہ پڑھیں تو، ہے نا؟ تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ وجوہات تھے جن کی وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے۔ اب ہم ہسٹوریکل ریزن بیان کرنے جا رہے ہیں جو زیادہ اہم ہے اس موقع پہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا سے ہم تذکرہ کیوں شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہسٹوریکل ریزن آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ میپ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میپ کو آپ غور سے دیکھیں۔ یہ مڈل ایسٹ کا میپ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عراق، سیریا اور عربین پیننسولا جو ہے یہ دکھ رہا ہے۔ یہ مکہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، میرے آپ کرسر کو اگر دھیان سے دیکھیں تو یہ مکہ ہے، یہ عراق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں پیدا کیا ہے۔ میرے ماؤس کے کرسر کو آپ دیکھیں، یہ جو خطہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو میں نے ایلپٹیکل شیپ بنایا ہے، یہ خطہ ہے دو ریورس، یہاں پہ ایک ریور یہاں پہ گزرتی تھی اور ایک ریور یہاں پہ گزرتی تھی۔ ان دو ریورس کو کہتے ہیں یوفریٹس اینڈ ٹگرس، ٹھیک ہے، دریائے فرات بھی کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں ہم ان کو کہتے ہیں یوفریٹس اور ٹگرس۔ یہ دو ریورس جو ہیں، یہ ان دونوں ریورس کے بیچ میں ایک سویلائزیشن آباد تھا جس کو ہم کہتے تھے اینسینٹ ٹائمز میں میسوپوٹیمیا، جس کو اب ماڈرن ڈے عراق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عراق کہتے ہیں، لیکن اینسینٹ ٹائمز میں ان کو کہتے تھے میسوپوٹیمیا۔ تو یہ جو میسوپوٹیمین سویلائزیشن تھا، یہ وہ تہذیب تھی جو سب سے ارلیسٹ تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آپ یعنی جو آپ میں سے ہسٹری پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کریڈل آف سویلائزیشن کہا جاتا ہے میسوپوٹیمیا کو۔ کریڈل کہتے ہیں گود، یعنی تمام سویلائزیشن کی گود یا روٹ جو ہے وہ یہ سویلائزیشن ہے، یہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن ہے جو اس خطے میں آباد تھا۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے جو دو ریورس کے بیچ میں تھا، ایک یوفریٹس اور ایک ٹگرس، یہ دو مشہور ریورس ہیں، ان کے درمیان یہ خطہ آباد تھا۔ یہاں اسی خطے میں، اسی میسوپوٹیمین سویلائزیشن میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا ار، ٹھیک ہے۔ ار جو شہر تھا، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سویلائزیشن ایسا تھا کہ باقی دوسرے ایریاز سے زیادہ ایڈوانس تھا، زیادہ اسٹرکچرلی۔ اچھا، پہلے زمانے میں ایڈوانس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جن کی اسٹرکچرز، جن کے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے تعمیرات بہت زیادہ ہوں۔ تو اس خطے میں آج بھی آپ اگر ہسٹری میں تحقیق کریں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے اسٹرکچرز، تو آپ کو بہت سارے اسٹرکچر اس ایریا کے اس زمانے کے مل جائیں گے۔ تو اس جگہ ایک شہر تھا ار، URR، اس کا ذکر آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائے گا۔ ار شہر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس فیملی میں ہوئی جو فیملی واز ویل نون فار آئیڈل ورشپ، ناٹ اونلی آئیڈل ورشپ بٹ دے ور پریسٹس آف دیٹ ریلیجن، ٹھیک ہے۔ یعنی اس خطے میں جو مذہب آباد تھا وہ مذہب مشرکین کا تھا، وہ بتوں خود ہی بت بناتے تھے، پھر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔
تو اس خطے میں جو اس خطے کا سب سے بڑا پجاری تھا، سب سے بڑا پادری تھا، سب سے بڑا پریسٹ تھا، آزر نام سے، اس آزر کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی. گویا یوں سمجھ لیجیے کہ پوری دنیا میں سویلائزیشن کا سینٹر یہ تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کے شرک کا، پولیتھیزم کا سینٹر بھی یہی خطہ تھا. اور طرح طرح کے بت اور جو آئیڈلس اس ایریا میں بنائے جاتے تھے، اس کا ہسٹوریکل آپ دیکھیں، ان کا ہسٹوریکل پریزنس جو ہے ادھر یعنی ایران کے خطے میں اور ایجپٹ کے خطے میں اور ادھر ٹرکی کے خطوں میں بھی ان آئیڈلس کو پایا جاتا تھا. گویا کہ ٹریڈ روٹس کے ذریعے یہ جو ریلیجن تھا جو اس ایریا میں آباد تھا، شرکیہ ریلیجن تھا، پولیتھیسٹک ریلیجن تھا، لیکن ٹریڈ کے ذریعے یہ جو ریلیجن ہے وہ یہاں بھی تھا، وہ اس خطے میں بھی تھا اور ادھر ایجپٹ میں بھی تھا. تو اس خطے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی اور ابراہیم علیہ السلام ار میں پیدا ہوئے. انہوں نے دعوت وغیرہ کی. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعوت کی، کس طرح دعوت کی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ابھی میں صرف ہسٹوریکل باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھ پائیں کہ سیرت میں ابراہیم علیہ السلام کا کیا رول ہے، اور پھر آگے کے کانٹیکسٹ جو ہے آپ کو سمجھ میں آ پائے. تو اس جگہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. انہوں نے دعوت توحید دی. قوم میں بعض لوگوں نے مانا، بعض نے نہیں مانا، یہ الگ ایشو ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اس ایریا میں چلے گئے، سیریا کے اس خطے میں آ گئے، ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے بہت دن دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا. یہاں تبلیغ کا کام کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے موو کر کے اس ایریا میں، آپ چھوٹا سا ٹرائنگل بنا ہوا دیکھ رہے ہیں گے، یہ ایریا ہے جس کو پیلسٹائن اس زمانے میں بھی فلسطین کہا جاتا تھا. ویسے ایکچوئل میں اس کو بلاد شام ہی کہا جاتا تھا، جارڈن اور سیریا کا تھوڑا سا حصہ اور پیلسٹائن کا تھوڑا سا حصہ. تو اس خطے میں ابراہیم علیہ السلام رہنے لگے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی تھی جب تک وہ بوڑھے ہو گئے، یعنی بڑھاپے تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جن کا نام ہے اسماعیل. نام یاد رکھ لیں، آپ نام جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا نام جو ہے کوئی نیا نہیں ہے آپ کے لیے. تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہوئی اس جگہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے اس بچے کو لے جا کے آباد کر دو یہاں مکہ. کہاں آباد کر دو؟ مکہ. اب ظاہر ہے اس زمانے میں ٹریڈ یعنی ٹریول اتنا آسان تو نہیں تھا، اور مکہ کے بارے میں خصوصیت سمجھ لیجیے کہ اس ایریا کے اندر اس زمانے میں کوئی آبادی آباد نہیں تھی. عربین پیننسولا میں دوسری جگہ تھی آبادی، خصوصاً ادھر یوں سمجھ لیجیے کہ سدرن سیکشن جو ہے، یعنی دکشنی حصہ جو ہے سعودی عربیہ کا، اس سیکشن میں پاپولیشنز آباد تھیں. ان کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے آگے انشاءاللہ. لیکن یہ جو ایریا ہے، یہ ریڈ سی اور پھر یہ مکہ اور یہ اس کے اطراف کا ایریا، اس خطے میں کوئی آبادی نہیں تھی. یہ بنجر ریگستان تھا، بالکل کوئی آبادی نہیں تھی. نہ کوئی وہاں پیڑ پودا اگتا تھا، نہ پانی کے کوئی سورسز تھے، نہ کوئی پاپولیشن تھی. اس خطے میں ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سے حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ جس کو کہتے ہیں، اس کو لے جا کے آباد کر دوں. ایک منٹ. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کے یہاں آباد کر دیا اس خطے میں، مکہ میں. اس کے بارے میں مزید ہم تذکرہ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام اسحاق ہے. اسماعیل کو یہاں انہوں نے آباد کر دیا، آپ دھیان دیجیے، مکہ کے اندر ریگستان میں. اس کے بارے میں مزید تفصیل ہم آگے پڑھیں گے. دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہوئے اسحاق، ان کو یہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ویسا ہی کیا. تو ابراہیم علیہ السلام اس مقام سے چل کے اب یہاں سیٹلڈ ہیں، اور اپنے ایک بیٹے اسحاق کو یہیں انہوں نے سیٹل کیا ہے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنی وائف ہاجرہ کے ساتھ یہاں سیٹل کیا، مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہے، جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے ہوگا. تو یہ میرے حساب سے آپ کے ذہن میں میپ میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جنریشن ہے اس میں سے ایک بیٹے یہاں، تو ظاہر ہے کہ ان بیٹے سے جو جنریشن چلے گی، یعنی اسحاق سے جو جنریشن چلے گی، وہ اس جگہ آباد ہوگی. ذہن نشی کر لیجیے، یہ خطہ جو ہے وہ فلسطین یوں سمجھ لیجیے، موٹا موٹی اگر سمجھا جائے تو یہ فلسطین اور سیریا کا حصہ ہے. اس خطے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق سے جو جنریشن چلے گی وہ اس خطے میں آباد ہوگی. اور اسماعیل علیہ السلام کو جو یہاں رکھا ہے ان کے بارے میں ہم آگے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن یہاں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے ہے، اور اسماعیل کا ڈائریکٹ ریلیشن اس جگہ سے ہے جہاں آج سے، یعنی اس واقعے کے 2600 ایئرس بعد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونی ہے. تو یہ ریلیشن آپ کے ذہن میں کلیئر ہے تو مزید آگے ہم بات کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے شارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ چارٹ کہ ابراہیم علیہ السلام، اب اس کا آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا. اسماعیل علیہ السلام کی ہی جنریشن سے کے ہی ڈیسینڈنٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسماعیل میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 2600 ایئرس کا گیپ ہے. اور اس جنریشن میں اس 2600 ایئرس میں تقریباً 71 تاریخ الطبری میں امام ابن جریر الطبری نے بیان کیا ایک روایت، اس کے تحت 71 جنریشنز ہیں ان دونوں کے درمیان. 71 جنریشنز بٹوین اسماعیل اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اور پیریڈ کتنا ہے 2600 ایئرس کا ان دونوں کے درمیان. اس 2600 ایئرس میں اس جنریشن میں کوئی پروفٹ، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے. یہ کس جگہ آباد ہیں؟ یہ مکہ کے اندر آباد ہے. کیسے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو مکہ کے اندر، اس کا ہم تذکرہ آگے پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں اسحاق، جن کو انہوں نے آباد کیا فلسطین کے حصے میں. اسحاق، آئزیک اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں. ان کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے ایریا میں آباد کیا. اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، بہت مشہور ہیں، یہ بھی فلسطین کے حصے میں ہی آباد رہے. پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یوسف علیہ السلام کے والد کون ہوئے؟ یعقوب، ان کے والد اسحاق، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام. تو یہ جنریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جنریشن میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ریگولر رہے گا. یوسف کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے نبی آئے، ڈائریکٹلی تو نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 400 ایئرس کا گیپ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی جنریشن میں آئے ہیں، ہارون علیہ السلام بھی اسی جنریشن میں آئے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی اسی جنریشن میں آئے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی اسی جنریشن میں آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی، زکریا علیہ السلام بھی، یحییٰ علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے، الیاس علیہ السلام بھی، ایوب علیہ السلام بھی. ٹھیک ہے، یہ تمام نبی جو ہیں، مشہور ترین جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، وہ زیادہ تر اسی جنریشن سے آئے ہیں. اور یہ جنریشن کس خطے میں آباد تھی؟ یہ جنریشن اس خطے میں، فلسطین کے خطے میں آباد تھی. 400 ایئرس کے لیے یہ لوگ ایجپٹ میں شفٹ ہو گئے تھے. کب؟ یوسف علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے. یہ ان کی پوری جنریشن یہاں شفٹ ہو گئی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واپس اسی خطے میں آ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد. اب آپ میں سے جو لوگ سورہ یوسف میں ہمارے ساتھ تھے تو ان کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں یوسف علیہ السلام نے اپنی فیملی کو یہاں سے مصر بلا لیا تھا، ایجپٹ بلا لیا تھا. پھر یوسف علیہ السلام ٹو موسیٰ علیہ السلام which is around 400 years they stayed in Egypt after موسیٰ علیہ السلام، یعنی during the time of موسیٰ علیہ السلام they migrated back into Palestine. ٹھیک ہے، تو یہ اصل مسکن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ کا، یعنی اسحاق، یعقوب، یوسف اور یہ والی جو شاخ ہے، اس کا اصل مسکن، اصل رہنے کی جگہ جو ہے وہ یہ خطہ رہا. ٹھیک ہے، اور دوسری جو شاخ چلی ہے وہ اسماعیل سے چلی ہے علیہ السلام. اس شاخ کی جو نشوونما ہے وہ اس مکہ کے ایریا میں ہوا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ دو بہت سگنیفیکنٹ ایریا ہیں. یہ وہ حصہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد اسماعیل کی جنریشن چلی ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد یعنی اسحاق کی اولاد اور یعقوب کی اولاد اور یوسف علیہ السلام کی اولاد اور پوری بنی اسرائیل. اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو یعقوب ہے نا، انہی کا دوسرا نام اسرائیل تھا. تو انہی کی جو جنریشن چلی ہے، ان کے جو بچے ہوئے ہیں، ان کی جو پروجنی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، کیونکہ یہ اسرائیل کی اولاد ہے. تو یعقوب کا ہی دوسرا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا علیہ السلام. تو ان کی جنریشن جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی. بنی اسرائیل بہت مشہور نام ہے، قرآن پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے. تو بنی اسرائیل کا جو رہنے کی جگہ تھی وہ یہ خطہ تھا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، یہ پورشن جو آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. تو اس جنریشن میں انبیاء علیہ السلام بہت آئے ہیں، اس جنریشن میں کوئی نبی نہیں آئے ہیں. اسماعیل ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the time period between Ismail and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is 2600 years, which is 71 generation between Ismail and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ والا پوائنٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں ذرا دیکھ لوں کہ کچھ خاص بات تو ادھر نہیں ہوئی ہے. چلیے انشاءاللہ 5 منٹ اور ہم کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد پھر اب یوں سمجھ لیجئے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میپ پھر آپ اپنے سامنے رکھیے. اسماعیل علیہ السلام کو
ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے یہاں لا کے بسا دیا ہے اس مکے کے اندر. اس کے تعلق سے جو اسٹوری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا شارٹ میں, ڈیٹیل نہیں. صحیح بخاری میں ایک بہت طویل حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, اور میں اس طویل حدیث کو پورا نہیں پڑھوں گا بلکہ وہ پورشن رکھوں گا جو ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے. تو یہ اسٹوری آپ کے سامنے آئے گی. ابراہیم علیہ السلام اس خطے سے چلے ہیں اور اپنی بیٹے اسماعیل کو, جو کہ دودھ پیتے تھے, گود میں تھے, اور اپنی بیوی ہاجر کو اس ایریا میں آباد کر دیا, اس ایریا میں چھوڑ دیا. اب بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِمَكَّةٍ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ, کہ اس زمانے میں اس وقت مکہ کے اندر ایک بھی شخص نہیں تھا, یعنی اس ایریا کے اندر کوئی شخص آباد نہیں تھا. وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ, اور اس جگہ پانی بھی نہیں تھا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل غیر آباد بستی تھی, یہاں پہ کچھ بھی پاپولیشن یا کچھ بھی سائن آف لائف موجود نہیں تھا. تو ایسے مقام پہ چھوڑنے پہ ظاہر ہے کہ ان کی وائف ہاجر نے سوال کیا, بی بی ہاجرہ نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ جاتے ہیں. خود بخاری کی روایت ہے, یعنی بی بی ہاجرہ کا جو قول ہے کہ اللہ الذی امرک بہذا, کیا اس بات کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دوں, کیونکہ یہاں فیوچر میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر تعمیر ہونا ہے. اب یہاں اشارہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف ہے. ابھی تک کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی اس ایریا کے اندر, اور کعبہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہی ہوگی اس خطے میں. تو گویا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اسی ایریا میں آباد کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ایریا میں آباد کیا, اور جب اس ایریا میں آباد کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع, کہ اے اللہ میں نے اپنی ذریت, اپنی پروجنی کو, اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں لا کر چھوڑ دیا ہے, ایسی وادی میں لے جا کر اسٹیبلش کر دیا ہے, غیر ذی زرع, ایسی وادی جس کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, بلکہ بخاری میں اس آیت کو کوٹ کیا گیا ہے کہ ایسی وادی میں اللہ میں نے اپنی پروجنی کو لا کے چھوڑا ہے جہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی. بیتک المحرم, اور یہ تیرا, چونکہ وہاں تیرا پاکیزہ یعنی بہت یوں سمجھ لیجیے کہ عزت والا گھر ہے. اب یہ دیکھ لیجیے کہ یہاں اس وقت تک کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی ہے, لیکن کسی جگہ کو اللہ تعالیٰ کو ہولی بنانا ہوتا ہے, مقدس بنانا ہوتا ہے, تو وہ جگہ اپنے آپ مقدس ہو جاتی ہے. تو چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کعبے کی تعمیر کرنی تھی, کعبہ بنانا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری مقدس زمین پہ لا کے میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے. تو اب یہاں اسماعیل علیہ السلام رہنے لگے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام اس جگہ رہتے ہیں تو ظاہر ہے پانی بھی نہیں ہے, کوئی پیداوار بھی نہیں ہے. تو ان کی ماں کو پریشانی ہوتی ہے, جو بھی یہ کھجور اور پانی وغیرہ لے کے آئے تھے تو وہ وقتی طور پہ ختم ہو گئے. تو جب ماں کو بے چینی ہوتی ہے تو وہ دو پہاڑی کے درمیان ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان ایک اسپیس ہے جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, چونکہ ابراہیم علیہ السلام جا چکے تھے. تو اسماعیل گود میں ہیں اور حاجہ جو ہے بی بی ہاجرہ وہ پریشان ہو گئی. اب اسماعیل کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہے, کھلانے کے لیے یعنی اور دودھ بھی نہیں ہے. تو وہ بے چینی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی, کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی. تو یہ جو چکر انہوں نے 7 دفعہ بے چینی کے عالم میں لگایا ہے, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, صفا سے مروہ, اس طرح سے یہ 7 چکر جو ہے اپنی بیٹے کی محبت میں, اس کے لیے دودھ کے انتظام میں, اس کے لیے کھانے اور پانی کے انتظام میں جو چکر لگایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک ضروری رکن اس چیز کو قرار دے دیا کہ جب حاجی وہاں جاتے ہیں تو وہ صفا اور مروہ کی 2 پہاڑی پہ چکر لگاتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. تو یہ بی بی ہاجرہ کی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا. بہرحال یہ واقعہ ہوا جب بے چینی کا عالم بڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی بی بی ہاجرہ, تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو پھر بھیجا کہ وہاں جا کے ایک چشمہ کھودو, ایک پانی کا فاؤنٹین کھودو. تو جبرائیل نے اپنے پر سے جو ہے وہاں فاؤنٹین کھودا, جس کے ذریعے زمین سے پانی نکلنے لگا, جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب زمزم آنے لگا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی چاروں طرف پھیلنے لگا. تو بی بی ہاجرہ نے وہ ڈیپ زمین کو کھود کے وہاں پانی جمع کر لیا, اور پھر جب پانی آ جاتے ہیں تو چڑیے پرندے بھی آنے لگتے ہیں. پرندے آنے لگے تو ان لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا, اور جب کھانے کا انتظام ہو گیا تو اب میں شارٹ میں بتا رہا ہوں چونکہ, تو بہت تفصیل نہیں بتا رہا. تو اس یعنی کچھ پیریڈز ویسا ہی گزرا, اسماعیل علیہ السلام کا نشوونما ہوتا گیا, ان کو دودھ وغیرہ کا انتظام ہو گیا, ان کے کھانے کا انتظام ہو گیا. بی بی ہاجرہ تنہا
اس ریگستان میں یوں سمجھ لیجیے کہ بغیر آبادی والے ریگستان میں تنہا رہنے لگیں، تبھی ایک وقت آیا کہ اس ایریا سے، اس خطے سے، یعنی اس ایریا سے ٹریول کرتے ہوئے صدرن عربیہ سے، ساؤتھ عرب کی جو ساؤتھ سیکشن ہے عربین پیننسولا کا، اس سیکشن سے ایک ٹرائب جس کا نام ہے جرہم ٹرائب، یہ آپ کے سامنے یہ نام لکھا ہوا ہے جرہم، اس ٹرائب کا نام آپ یاد رکھ لیں کیونکہ اس کی اہمیت ہے، آگے اس کا یوز ہوگا۔ یہ ٹرائب جو ہے ٹریول کرتے ہوئے ادھر سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی ہے، اور پانی دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جو ڈیزرٹ میں جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وہ پانی کے سورسز دیکھ کے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسی یوں سمجھ لیجیے کہ ڈیڈ ویلی میں، ڈیڈ جگہ پہ پانی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ زمزم کا انتظام ان دونوں کے لیے کر دیا تھا، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے، تو اس جگہ پانی کا انتظام دیکھ کے جرہم قبیلے والے کافی خوش ہو گئے، اور یہاں انہوں نے بی بی ہاجرہ سے پرمیشن چاہی کہ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا قبیلہ ہے، مردوں کا مضبوط قبیلہ ہے، اور اس زمانے میں پرمیشن لینے کا تو ایسا کوئی رواج نہیں تھا، ٹرائبلزم کا ایک دور تھا، تو جو جس کے اوپر قابض آ جائے وہ اپنے حساب سے یہ کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کے اندر نرمی رکھ دی تھی، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے جرہم قبیلے والے تو انہوں نے اجازت مانگی بی بی ہاجرہ سے کہ آپ کیا ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ اس جگہ ہم اسٹیبلش ہو پائیں؟ تو بی بی ہاجرہ نے، یعنی جو اسماعیل کی ماں تھی، انہوں نے جو ہے وہ اجازت دے دی، اور ایک شرط لگا دی، شرط یہ ہے کہ انہوں نے کہا وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، کہ تمہارا اس پانی پہ کوئی حق نہیں ہوگا، جتنا میں چاہوں گی، جتنا یعنی اس پانی پہ اصل حق جو ہے وہ ہمارا ہوگا، یعنی اسماعیل کا اور میرا حق ہوگا، اور تم اس پانی سے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے سکتے ہو، لیکن اونرشپ جو ہے وہ میری رہے گی۔ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایسے موقع پہ بھی تنہا ایک عورت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ شرط رکھ دیتی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جرہم جتنا مضبوط قبیلہ اس شرط کو قبول کر لیتا ہے، یہ بھی ایک معجزاتی بات ہے۔ تو بہرحال جرہم قبیلے والے نے یہ شرط کو قبول کر لی، اور وہ وہیں اسی جگہ خیمہ بنا کے آباد ہو گئے۔ تو اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عربین پیننسولا میں اس سے پہلے بھی عرب تھے، اور وہ عرب جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مختلف تھے۔ عام طور پہ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ تمام عرب جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، نہیں، جرہم قبیلہ جو تھا وہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو یہ ساؤتھ عربین پیننسولا کے سدرن سیکشن سے آئے تھے۔ تو عرب کے اندر ایک بات یہاں آپ کے سامنے سمجھ میں آ گئی کہ عرب کے اندر اور بھی قبائل آباد تھے اسماعیل اور ابراہیم سے پہلے بھی، اور عربی زبان وہاں بولی جاتی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اوریجنل زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی۔ بہرحال جرہم یعنی یہ تفصیل جو انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ آ جائے گی، میں اب اپنی بات کو یہاں پہ سمیٹتا ہوں کہ جرہم قبیلے والے وہاں رہنے لگے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے انہی کے درمیان، جرہم قبیلے کے درمیان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اب اسماعیل علیہ السلام کا اپنا تو کوئی قبیلہ نہیں تھا، اپنی تو کوئی فیملی نہیں تھی ایکسیپٹ ان کی ماں، تو جرہم قبیلے کے درمیان ہی وہ پلے بڑھے، نشو نما ہوا، اور انہی کے درمیان رہ کے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ وَشَبُّ الْغُلَامُ، یعنی جو بچہ تھا، یعنی اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے انہی کے درمیان، وَتَعْلَمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، اور عربی زبان بھی جو ہے وہ اس نے وہیں سیکھی، یعنی جرہم قبیلے کے درمیان رہتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان سیکھ لی۔ تو یہ بات تھی جس پہ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مزید ڈیٹیلز جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا کیا ریلیشن ہوا جرہم ٹرائب کے ساتھ، پھر ان کی مزید شادی ہوگی جرہم میں جب وہ بڑے ہوں گے، اور پھر مزید جو عرب کا ایک ٹرائبل اسٹرکچر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ سنیں گے۔ تو اب میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی بات آج ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ شرف سے قبولیت بخشے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر الخلق محمد